المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين صلوات بر محمد و آل محمد۔ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے اور ایک مکتب اہل بیت کا ادنا سا طالب علم ہونے کی حیثیت سے استاد بزرگوار عالم ربانی قبلہ علامہ باقر ہندی کی خدمت اقدس میں ہدیہ تعزیت و خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ ماہ ربیع الاول ہے، پیمبر گرامی ختمی مرتبت سلطان الانبیاء کی ولادت باسعادت کا مہینہ ہے۔ ہمارے برادران کے مکتب اور مذہب کے مطابق آپ علیہ السلام کی ولادت 12 ربیع الاول کو ہے اور فقہ جعفریہ کے مطابق آپ کی ولادت 17 ربیع الاول کو ہے۔ تو علماء کرام مجتہدین اعظام نے 12 اور 17 کے اس درمیانی ہفتہ کو ہفتہ وحدت کا نام دیا ہے، اور یہ 5 کا فرق تو صدیوں سے چلا آ رہا ہے۔ تو میں اسی مناسبت سے، چونکہ میرے بعد پڑھنے والے بہت زیادہ ہیں، پیمبر گرامی کی ایک حدیث کی تلاوت کرنا چاہوں گا۔ محضر پیمبر میں ایک اعرابی آیا، آ کر کے کہنے لگا، یا رسول اللہ، میری کچھ خواہشات ہیں، مجھے عمل بتائیے کہ میری وہ خواہشات پوری ہو جائیں۔ اور اتفاق سے جو اعرابی کی خواہشات تھیں، ہم میں سے ہر ایک کی وہی خواہش ہے۔ پیغمبر سے کہنے لگا، یا رسول اللہ، میری پہلی خواہش یہ ہے کہ میں محبوب خدا بن جاؤں۔ میں چاہتا ہوں کہ اللہ مجھے پسند کرے۔ عزیزان گرامی قدر، اللہ سے محبت کرنا یہ فرض ہے، واجب ہے، لیکن کمال یہ ہے کہ پروردگار اپنے بندے سے محبت کرے، اللہ اپنے بندے سے محبت کرے۔ خیبر آپ ہمیشہ سنتے رہتے ہیں، پیمبر گرامی نے ارشاد فرمایا تھا کہ کل میں علم اس کو دوں گا جو مرد ہوگا، کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا، پلٹ پلٹ کر حملے کرے گا۔ کل علم اس کے ہاتھ میں دوں گا جو اللہ سے، اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوگا۔ پیغمبر نے فرمایا، کل میں علم اس کو دوں گا جس سے اللہ اور اللہ کا رسول محبت کرتا ہوگا۔ وہ کوئی اور نہیں تھے، میرے اور آپ کے امام اول، امام المتقین علی بن ابی طالب تھے کہ اللہ جس سے محبت کرے، اللہ کا رسول جس سے محبت کرے، وہ میرا امام ہے۔ یہ میرے مکتب کا اعزاز ہے کہ اللہ نے مجھے ایسے معصوم ہادی عطا کیے ہیں۔ فرمایا میں چاہتا ہوں اللہ مجھ سے محبت کرے۔ دوسری میری خواہش یہ ہے کہ اللہ کے بندے
بندگان خدا مخلوق خدا مجھ سے محبت کرے۔ فرمایا تیسری میری خواہش یہ ہے کہ مجھے اللہ مال دے، رزق میں وسعت ہو، میرے مال میں کثرت ہو۔ فرمایا چوتھی خواہش میری یہ ہے کہ جب مال ہو تو صحت بھی ہو، بدن بھی سالم ہو، تاکہ میں اس مال سے استفادہ کر سکوں۔ فرمایا پانچویں میری خواہش یہ ہے کہ جب مال بھی مل جائے، بدن بھی صحیح و سالم ہو، اس مال سے استفادہ بھی کروں تو پھر زندگی کی مہلت بھی ملے، زندہ بھی رہوں۔ اور فرمایا آخری اور چھٹی میری خواہش یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ موت تو برحق ہے، ایک دن اس دنیا سے رخصت تو ہونا ہے، جب رخصت ہو جاؤں، اس دنیا سے گزر جاؤں، تو میرا حشر و نشر آپ کے ساتھ ہو۔ کتنا دانا تھا وہ عرب کہ محفل پیمبر میں ایک ہی نشست میں اس نے دنیا بھی طلب کر لی، آخرت بھی مانگ لی۔ پیمبر نے فرمایا کہ اس کے لیے تجھے ہر ایک خواہش کے لیے ایک عمل انجام دینا ہوگا تو اپنی خواہش کو پا سکتا ہے۔ فرمایا مولا جلدی بتائیے، میں ان خواہشات کے عمل کو بجا لاتا ہوں تاکہ میری خواہشات تکمیل کے مدارج تک پہنچائے۔ پیغمبر نے فرمایا اگر چاہتا ہے کہ تم محبوب خدا بن جائے تو تقوی الہی اختیار کر، اپنے دل میں خوف خدا پیدا کر۔ اور فرمایا متقی کون ہے؟ امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا اگر چاہتے ہو کہ تمہیں متقی کی شناخت اور پہچان ہو جائے کہ متقی کون ہے، تو ایک انسان کے سن بلوغت سے لے کر تا دم مرگ آخر وقت تک کے اعمال کو ایک تشت میں رکھا جائے جس پہ نہ کوئی غلاف ہو، نہ پردہ ہو، نہ ڈھکن ہو، پھر اس تشت کو، اس کے سارے اعمال کو ساری انسانیت کے سامنے پیش کیا جائے، اور پیش کر جانے کے بعد اگر اس کی آنکھیں شرم سے نہ جھکیں تو سمجھ جاؤ وہ متقی ہے، اسے اپنے اعمال پہ ندامت نہ ہو، پشیمانی نہ ہو، تو سمجھ جاؤ کہ متقی ہے۔ کہا اگر چاہتے ہو کہ محبوب مخلوق خدا بن جاؤں، اللہ کے بندے مجھے پسند کریں، تو پھر اللہ کے بندوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاؤ۔ وجہ کیا ہے؟ خالق کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ، جو سب کو رزق دینے والا ہے، جو سب کا رازق ہے، سب کا مالک ہے، اس کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ۔ بندوں اور خدا کے مزاج میں فرق ہے، اگر بندے سے ایک مرتبہ مانگیں گے وہ دے دے گا، دوسری مرتبہ ممکن ہے دے دے، تیسری مرتبہ جاؤ گے اس کے دروازے پہ دق الباب کرو گے، اسے معلوم ہوگا کہ فلاں سائل آیا ہے، وہ ناراحت ہو جائے گا، ناراض ہوگا، وہ یہی کہے گا کہ پورے شہر میں تجھے میں ہی ایک امیر نظر آتا ہوں اور کوئی امیر نہیں ہے اور کسی سے نہیں مانگتا۔ یہ بندے کا مزاج ہے، لیکن میرے کریم خالق کا یہ مزاج ہے، وہ بندے کے سوال کا منتظر رہتا ہے، کب آئے گا میرا بندہ میری بارگاہ میں، مجھ سے مانگے گا میں اسے عطا کروں گا۔ کب آئے گا میرا بندہ؟ اس کریم خالق سے مانگ۔ قبلہ یار شاہ اہل اللہ و مقامہ فرمایا کرتے تھے اشیا مانگ اس سے جس سے علی مانگتا تھا، اس سے مانگ جس سے رات کی تنہائیوں میں علی بن ابی طالب سوال کرتے تھے۔ فرمایا اگر چاہتا ہے کہ مال میں کثرت ہو جائے، واجبات ادا کر،
خمس ادا کر، مال سادات، حق امام ادا کر، اپنی بہنوں کا، اپنی بیٹیوں کا حق ادا کر، اپنے بھائیوں کا حق ادا کر۔ اگر چاہتا ہے تیرے مال میں اضافہ ہو تو راہ خدا میں مال کو خرچ کر۔ اگر چاہتا ہے تجھے بلڈ پریشر کی، شوگر کی گولیاں نہ لینی پڑے، دوائیاں نہ کھانی پڑے، رات کو نیند کی گولیاں نہ لینی پڑے، سکون کی نیند سونا چاہتا ہے تو صدقہ دیا کر۔ معصوم نے فرمایا صبح کا صدقہ پورے دن کی صحت و سلامتی کی ضمانت ہے۔ اور اگر چاہتا ہے عمر تیری طولانی ہو تو صلہ رحمی کر، اپنے بھائیوں کے ساتھ، عزیز و اقارب کے ساتھ صلہ رحمی، ان کے ساتھ میل جول رکھ، بھائی چارہ قائم رکھ، قطع تعلقی سے اجتناب کر۔ صلہ رحمی 3 سالہ زندگی کو 30 سالہ زندگی میں بدل دیتی ہے۔ اور فرمایا اگر چاہتا ہے روز محشر تیرا حشر و نشر میرے ساتھ ہو تو پھر لمبے سجدے دیا کر۔ امام علی زین العابدین نے فرمایا کہ لمبے سجدے انسان کے گناہوں کا کفارہ ہیں، لمبے سجدے۔ اور میں کہا کرتا ہوں ہمارا یہ امتیاز ہے، اللہ نے باقی مکاتب میں آپ کو ساجد ملیں گے، سجدہ کرنے والے ملیں گے، لیکن اللہ نے مجھے سید الساجدین عطا کیا ہے۔ اللہ نے میرے مکتب میں وہ امام عطا کیا ہے جس کا نام اور لقب بھی سجاد ہے، بہت زیادہ سجدے کرنے والا۔ حافظ سیف اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے ہوشیو، کسی اور کا سجدہ قضا ہو جائے تو ہو جائے، لیکن سجاد کے ماننے والے کا سجدہ قضا نہیں ہونا چاہیے۔ اگلا جملہ فرماتے تھے کہ ہوشیو آپ کو شمر ملعون کی 13 ضربیں تو یاد رہیں کہ جو اس ملعون نے، شقی القلب نے مظلوم کربلا پہ ظلم کیا، لیکن وہ حالت بھول گئی جس حالت میں یہ ضربیں چلتی رہیں۔ فرماتے ہیں اگر وہ حالت یاد رہتی میری قوم کے کسی فرد کی نماز قضا نہ ہوتی۔ اور یہی وجہ ہے کہ آخری وقت میں اپنی بہن کو وصیت فرما رہے تھے، اختی زینب لا تنسینی فی الصلاۃ اللیل، او میری بہن زینب مجھے نماز شب میں فراموش نہ کرنا۔ جناب سید سجاد فرماتے ہیں کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام تک جتنی مشکل منازل آئیں، نماز فریضہ تو کیا، میری پھپھی اماں کی نماز شب بھی قضا نہ ہوئی۔ راتوں کی تاریکیوں میں اٹھ کر کے مصلی عبادت پہ باوضو ہو کر آ جایا کر، اپنے سامنے خاک شفا کو رکھ کے سجدے میں چلا جایا کر، اتنا کہا کر او میرا اللہ رات کی تاریکی چھا گئی، آسمان پہ ستارے نبودار ہو گئے، سارا عالم سو رہا ہے، تیرا بندہ گناہگار تیری بارگاہ میں حاضر ہے، او میرے اللہ میری ریش سفید ہو گئی ہے، پوری زندگی تیری معصیت میں گزار دیے، پشیمان ہو کے، نادم ہو کے، شرمندہ ہو کے تیرا گناہگار بندہ تیری بارگاہ میں حاضر ہوا ہے، او میرے اللہ صبح ہونے سے پہلے، میرے بچوں کے جاگنے سے پہلے میرے گناہ معاف کر دے، اور سجدے میں جا کر کے رویا کر، اگر رونا نہ آئے تو حسین کی چھوٹی 4 سالہ بچی سکینہ کو یاد
کیا کر، جس کے لیے علماء فرماتے ہیں مظلوم کربلا نے دعا کی تھی نماز شب میں، او میرے اللہ مجھے ایسی بیٹی عطا کر جو میرے بغیر نہ رہ سکے، میں اس کے بغیر نہ رہ سکوں۔ اللہ رب العزت نے نماز شب میں مانگی جانے والی حسین ابن علی کی دعا کو کیا قبول۔ اللہ نے سکینہ کی شکل میں حسین کو بیٹی عطا کی، اور پھر ہوا کچھ یوں کہ اللہ نے ایسی بیٹی دی جو اپنے بابا کے بغیر ایک لمحے کے لیے نہیں رہ سکتی تھی۔ کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام تک اللہ جانے سکینہ نے کس طرح یہ سفر طے کیا، اور ان ملعونین کا دستور ہوتا تھا کہ سروں کو نیزوں پہ بلند رکھتے تھے، جب کہیں تھک جاتے تھے، کہیں توقف و قیام کرتے تھے تو سروں کو نیزوں سے اتار کر صندوقوں میں بند کر دیتے تھے کہ کہیں کوئی قبیلہ آ کر کے حملہ کر کے ہم سے سر چھین نہ لے۔ جس کے پاس سر تھا حسین ابن علی کا، وہ ملعون روایت کرتا ہے ایک رات جب ہم سونے لگے بہت زیادہ تھکے ہوئے تھے، سارے سروں کو اتار کر باقی سپاہیوں نے صندوقوں میں بند کیا، جس سانگ پہ جس نیزہ پہ سر تھا حسین ابن علی کا وہ میرے پاس تھا، میں اسے صندوق میں بند نہ کر سکا۔ بابے کے سر کی مشتاق بیٹی یہ منظر دیکھ رہی تھی، کہتے ہیں میں نے زمین پہ نیزے کو رکھا، نیزے کی انی میں زہرائے بطول کے لال کا سر، اور سکینہ کتنے دنوں سے اپنے بابا کے سر کو لینے کی مشتاق تھی، کہتے ہیں میں نے زمین پہ اپنا سر رکھا، سونے کا ارادہ کیا، ننھی سی بچی اپنی جگہ سے اٹھی، ننھے ننھے قدم بڑھانا شروع کیے، کہتے ہیں میں دیکھ رہا تھا بچی ایک قدم بڑھاتی ہے پھر رک جاتی ہے، پھر میری طرف دیکھتی ہے، شاید کہیں یہ جاگ نہ جائے، اگر جاگ گیا مجھے اجر رسالت دینا شروع ہو جائے گا۔ کہتا ہے میں یہ منظر دیکھتا رہا کہ بچی کرتی کیا ہے، ایک قدم بڑھاتی ہے پھر میری طرف دیکھتی ہے، پھر رک جاتی ہے، پھر چلتی ہے، پھر رک جاتی ہے۔ کہتا ہے منظر عجیب تھا، بچی اپنے بابا کے سر کے قریب آئی، ایسے سر کو اٹھایا جیسے قاری قرآن اٹھاتا ہے، آہستہ آہستہ زمین پہ بیٹھے اپنے دامن کو پھیلایا، جلے ہوئے دامن سے بابا کے سر سے خاک و خون کو صاف کیا، اپنے سینے سے لگایا، رونا شروع کیا۔ کہتا ہے منظر عجیب تھا، میں نے دیکھا بچی کبھی اپنی بابا کی زخمی خون عطار سے خضاب شدہ ریش کا بوسہ دیتی ہے، کبھی رخساروں کا بوسہ دیتی ہے، کبھی آنکھوں کا بوسہ دیتی ہے، کبھی پیشانی کا بوسہ دیتی ہے۔ کہتے ہیں میرے تعجب کی انتہا نہ رہے، اب تک تو میں یہ منظر دیکھ رہا تھا، اگلا منظر عجیب تھا، اب تک تو بچی اپنے بابا کو چوم رہی تھی، اب جب کہ میں نے دیکھا حسین زخمی لبوں سے کبھی سکینہ کے ہاتھوں کا بوسہ، اور کبھی سکینہ کے رخساروں کا بوسہ، اور کبھی سکینہ کے سر کا بوسہ۔ اللہ بلعنت اللہ علی